ایک باپ جو تپتی ہوئی دھوپ میں دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام کو جب وہ ہارا تھکا اپنے گھر لوٹتا ہے تو اپنی جیب سے چند سو روپیہ نکال کر کے اسے الگ رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے 10 سال کے بچے کے اسکول کے فیس کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ اپنے کھردرے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کے ہنستا اور مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج جو میں مزدوری کر رہا ہوں کل کو میرا بیٹا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ لکھ پڑھ کر کے ایک کامیاب انسان بنے گا۔ دن گزرتے گزرتے آخرکار وہ دن آ ہی جاتا ہے کہ یہ 10 سالہ معصوم بچہ کسی طرح اسکول کی دہلیز پار کر لیتا ہے۔ پہلا سال گزرتا ہے، دوسرا سال گزرتا ہے اور اسی طرح تیسرا سال گزرتا ہے، یعنی وہ 10 سال مسلسل کسی طرح رٹے لگا کر کے امتحانات پاس کر کے ایک کلاس سے دوسری کلاس پروموٹ ہو جاتا ہے۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ 10ویں کلاس کے بعد یہ بچہ قابل تو بن جاتا ہے لیکن صرف کاغذی حد تک، اور وہ عملی زندگی میں اس قدر قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آنے والے زندگی کا فیصلہ خود کر سکے۔ وہ ڈر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے اور یہ سوال ہمیشہ کے لیے اسے تکلیف دیتا رہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ 10 سے 12 سال مسلسل پڑھائی کرنے کے بعد ہمارے بچے آخرکار اپنی زندگی کا مقصد خود کیوں نہیں طے کر پاتے، یعنی وہ اپنے آنے والی زندگی کا فیصلہ خود کیوں نہیں کر سکتے۔ ان کے 3 سب سے بڑی وجوہات یہ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہے آخر تک اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ our school system۔ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو زندگی جینا یا راستہ چننا نہیں سکھاتے، بلکہ وہ تو صرف کتابوں کے کیڑے پیدا کر رہے ہیں۔ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک ہمارے بچوں کے دماغ میں صرف وہی معلومات چونسی جاتی ہے جو میرے خیال میں اگلی صدی ناکارہ ہو چکی ہوں گی۔ بچوں کو کسی طرح تو یہ رٹوا کر سکھایا جاتا ہے کہ آخرکار نیوٹن کا قانون کیا تھا، لیکن بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہونا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، ہمارے ارد گرد محلے یا خاندان میں کوئی ایسا زندہ مثال نہیں ہوتا جو روایتی نوکریوں سے ہٹ کر کے کچھ نیا کر رہا ہو۔ ہمارے بچوں کے دماغ میں ہمیشہ سے صرف یہی 3 آپشن ٹونسی جاتی ہے کہ محنت کر کے کوئی بڑا سا ڈاکٹر بن جاؤ، یا کوئی انجینئر بن جاؤ، یا کسی سرکاری دفتر کا کلرک بن جاؤ۔ اور جب تک ہمارے بچے کسی اور کو کسی نئے راستے پر کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو وہ خود نیا راستہ چننے کا حوصلہ کیسے کریں گے۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ، لو گائیڈنس سسٹمز۔ ہماری سوسائٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ کے نام کی کوئی چڑیا ہے ہی نہیں۔ ہمارے بچے کسی طرح رٹ رٹ کر کے 10ویں کلاس کی ایگزام تو پاس کر دیتے۔ 10ویں کلاس کو پاس کرنے کے بعد ہمارے ہر رشتہ دار اور ہر ہمسایہ مشورے تو مفت میں دیتا ہے، لیکن کوئی بھی اس بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ گائیڈنس کا ایک کمزور نظام بچے کو مزید کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے، اور آخرکار یہی بچہ ہار مان لیتا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کی طرح اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن اب سوال ان تمام تر اسٹوڈنٹ سے کہ یار کب تک ہم سبھی ان کنفیوژن میں رہیں گے کہ اب کیا کیا جائے، اور کب تک ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کہ یار آپ تھوڑا مجھے گائیڈ کرو اور سب سے اچھا اور بہترین راستہ کون سا ہے۔ میرے خیال میں ان تمام تر مسائل کے 3 سب سے آسان حل یہ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہے آخر تک اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلا اور آسان حل، اسکولوں میں جدید کلاس کا آغاز کیا جائے۔ ہر اسکول میں ہر ہفتے کم از کم ایک ایسی کلاس ہونی چاہیے جہاں پر اسکول کی کتابیں بالکل نہ کھولی جائے۔ اس کلاس میں بچوں کو صرف جدید ٹیکنالوجیز، نیو جابز اور ایڈوانس اسکلز کے بارے میں بتایا جائے، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوڈنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ اسکول کے 4 دیواری کے باہر دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ دوسرا اور سب سے آسان حل، بچوں کے انوکھے آئیڈیاز کا احترام کیا جائے۔ اگر کوئی بچہ کوئی نیا یا منفرد یا روایات سے ہٹ کر کوئی آئیڈیا سوچے تو اسے بچپنا سمجھ کر مسترد نہ کیا جائے، اور اس بچے کے آئیڈیا کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کی تخلیقی سوچ کا احترام کیا جائے، اور ان سبھی بچوں کے آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے انہیں وسائل اور رہنمائی فراہم کرے۔ تیسرا سب سے بہترین اور مؤثر حل، آخر ہم کب تک ایک دوسرے کے فیصلے سے اپنی زندگی جئیں گے؟ اگر اس جدید دور میں بھی آپ اپنا راستہ خود تلاش نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں آپ نے پچھلے 10 سال صرف ٹائم ویسٹ کیا تھا۔ ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ خود اٹھے، خود تلاش کرے، خود ریسرچ کرے، اور ایسے انوکھے اور منفرد آئیڈیاز تلاش کرے اور ایسا ریس کا حصہ بنے جہاں پر آپ اکیلے دوڑ رہے ہو، تو ظاہر بات ہے جیت آپ ہی کی ہوگی۔ ہر شخص کے زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام تر مسئلے مسائل کو ہمارے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور اگر ابھی بھی آپ کے دماغ میں وہ مسئلہ چل رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے آخر تک اس سفر میں۔